توشہ خانہ کیس سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے۔ وسیم اکرم پلس مائنس ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عثمان بزدار سمیت 22 سابق اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ پارٹی اعلامی کے مطابق پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پر 22 اراکین کو پارٹی سے نکالا گیا۔ نکالے گئے اراکین میں سابق ایم این اے سردار محمد خان لغاری اور خسرو بختیار بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ اگلا الیکشن عثمان بزدار کی وجہ سے جیتیں گے، لیکن آج عثمان بزدار کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ توشہ خانہ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق نے کہا ہے کہ اس کیس میں گواہی کے لیے انہیں عدالت نے طلب کیا تو وہ پیش ہوں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے مشیر شہزاد اکبر جانتے تھے کہ وہ گھڑیوں کے شوقین ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا اور فرح گوگی ایک گھڑی لے کر ان کے پاس آئیں۔ جب تصدیق کے لیے متعلقہ برانڈ کے شو روم سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ اصلی گھڑی ہے جو سعودی فرما روا نے آرڈر پر بنوائی تھی۔ قیمت کے سوال پر کہا کہ ایسے ماڈل انمول ہوتے ہیں اور کمپنی کے سٹاف کو بھی ایسی گھڑیوں تک رسائی نہیں ہوتی۔ جرگہ ٹیم نے عمر فاروق ظہور کی گفتگو کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن، فرح گوگی، شبلی فراز اور شہزاد اکبر سے رابطے کی کوشش کی، لیکن اب تک جواب موصول نہ ہو سکا۔ جرگہ کا پلیٹ فارم ان محترم شخصیات کے موقف کے لیے حاضر ہے۔ الیکشنز میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز تمام حلقوں سے امیدوار کھڑا کرے گی۔ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی میں سب کے لیے دروازے کھول دیے۔ کہا 19 اگست کو نوشہرہ میں جلسے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ مانسہرہ، کوہاٹ، ڈی آئی خان، سوات، مردان اور دیگر شہروں میں بھی جلسے کیے جائیں گے۔ پارٹی کا نعرہ امن، ترقی اور خوشحالی ہوگا۔ کہا ریاستی اداروں کے ساتھ جنگ نہیں بلکہ ان کو مضبوط کرنا ہے۔ ممبر کور کمیٹی شوکت علی کہتے ہیں پرویز خٹک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین اور محمود خان وائس چیئرمین ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی ٹوٹنے میں گنتی کے چند روز باقی۔ نگراں حکومت کے قیام کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں تاحال رابطہ نہ ہو سکا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی بھی نام سامنے نہیں لایا گیا۔ صوبے کی اکثر سیاسی جماعتیں جوڑ توڑ میں مصروف۔ نگراں سیٹ اپ میں واضح نمائندگی لینے کی کوششیں۔ قومی اسمبلی نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا۔ قانون کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت وارنٹ کے بغیر کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتی ہیں یا طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف معلومات اور دستاویزات کا انکشاف کرنے والا مجرم تصور ہوگا۔ بل کی کاپیاں فراہم کیے بغیر اور ضمنی ایجنڈے میں اچانک بل منظور کروانے پر اراکین کا احتجاج۔ گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد کے معاملے پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والی بچی لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ گزشتہ روز ڈاکٹرز نے بچی کے لیے مزید 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جرمنی کے آرمی چیف کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ۔ لیفٹیننٹ جنرل الفوناس ماس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جرمن آرمی چیف کی خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ۔ باجوڑ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے جیو نیوز کے کیمرہ مین سمیع اللہ کی عیادت کی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور مولانا فضل الرحمان نے باجوڑ دھماکے کے دیگر زخمیوں کی بھی عیادت کی۔ الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق کرانے کے اعلان پر عام انتخابات میں تاخیر کے خدشات جنم لینے لگے۔ نگراں سیٹ اپ کے پاس 3 مہینے کا وقت ہوگا۔ نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی گئی تو حلقہ بندیوں کے لیے مزید کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان نے قوم کو ڈراؤنا خواب دکھا دیا۔ کہتے ہیں کہ امکان ہے نگراں سیٹ اپ 2 سال تک چلے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ صوبوں کے اندر نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 1 سے 1.5 مہینہ لگے گا۔ انتخابات میں غیر معینہ تاخیر کا امکان نہیں۔ مردم شماری کے نتائج کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہوئے تو پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ مردم شماری ہوئی ہے تو انتخابات اسی کے تحت ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کرائیں گے۔ انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں مگر یہ الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی۔ مسلم لیگ نون
کا امیدوار نواز شریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے بغاوت پر اکسایا۔ اس بغاوت میں کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس فوجی بھی شامل تھے۔ نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے مشاورت کا حتمی راؤنڈ آج سے شروع ہونے کا امکان۔ اتحادی جماعتیں مجوزہ ناموں کا ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تبادلہ کریں گی۔ حکومتی اتحاد کا نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 سے زیادہ ناموں پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی جانب سے تجویز کردہ نام وزیر اعظم کو پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے مابین ناموں پر مشاورت بھی آج متوقع ہے۔ پاک بحریہ کے لیے ایک اور سنگ میل، پاکستان میں تیار دوسرا ملجم کلاس کارویٹ PNS طارق آج لانچ کیا جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ترکی کے نائب صدر جاوید یلماز کی کراچی آمد۔ ترکی کے نائب صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف PNS طارق کو لانچ کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع اور دیگر شعبوں میں MOUs پر بھی دستخط متوقع ہیں۔ سمندری ٹرائلز کے بعد PNS طارق باضابطہ طور پر پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کابل پر قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑا ہے وہ اب نہ صرف دہشت گردوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے پاس ہے بلکہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بھی پہنچ گیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اگر وہ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی ترجیح ہوگی۔ طالبان پر واضح کیا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہ ہو۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی باجوڑ حملے کی مذمت، جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ایسے حملے تمام پرامن اور جمہوری معاشروں کی توہین ہے۔ دہشت گرد گروہوں کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری مستحکم بنانے کے لیے پاکستان سے رابطے جاری رکھیں گے۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس نئی شرح سے وصول کیا جائے۔ FBR کا صوبائی ریونیو بورڈز اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مراسلہ۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس 1 سے بڑھا کر 2% کر دیا گیا۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر 3 سال کا استثنا بھی ختم۔ ٹیکس ادائیگی کا سرٹیفکیٹ مہیا کرنا لازمی قرار۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ پاکستان منرل سمٹ سے خطاب میں بھارت کا نام لیے بغیر وزیر اعظم نے کہا پاکستان اپنے ہمسائے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے مگر اس شرط پر کہ ہمسایہ بات کرنے پر سنجیدہ ہو اور سنجیدہ معاملات کو میز پر بیٹھ کر حل کرے۔ اب جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان امریکہ سے بھی باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے، ایسے تعلقات نہیں جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔